نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول مشہور روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے لوگوں سے فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، ایسا مہینہ جو بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے آپ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ شعبان کے آخری دنوں میں آپ کے اس خطبے سے رمضان کی اہمیت اور اس کا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ یہ خطبہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور تذکرے میں آتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے سننے سنانے سے مقصود عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اہتمام فرمایا، ہم کو بھی اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مبارک مہینے کا استعمال کس طرح فرماتے تھے؟ جیسے آپ فرماتے تھے اسی طرح کا اہتمام ہم کو بھی کرنا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ویسے ہی سال بھر آپ اہتمام فرماتے تھے، تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، کثرت عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک پر کبھی ورم بھی آ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو دیکھ کر صحابہ کبھی عرض بھی کرتے کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ نے ہر طرح کی بشارتیں دے دی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اہتمام تو آپ سال بھر ہی فرماتے تھے، ہمیشہ ہی فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر محسوس ہوتا تھا کہ آپ عام دنوں سے بھی زیادہ عبادتوں کا اہتمام فرما رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، آپ کی سخاوت نمایاں ہو گئی ہے، آپ کا اہتمام اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شروع میں آپ نے 1 مہینہ اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد مدینے میں رہتے ہوئے 1 مرتبہ بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، پھر کبھی اعتکاف سفر کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، عمر کے آخری سال میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ نے اپنے اس عمل سے رمضان کا استعمال بتایا۔ باتیں تو جو باتیں ہیں وہ بار بار کہیں سنی جاتی ہیں، جو حدیثیں ہیں وہ بار بار ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے رمضان کو کس قدر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رمضان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہمارے نفع کا مدار ہے، کہنے سننے پر نہیں ہے، صرف کہ ہمارے رمضان میں کتنی تبدیلی آتی ہے، ہم کتنا اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، کیونکہ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ساتھ تھے مگر اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ابھی بھی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کا کب وقت آنے والا ہے۔
اگر ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو معافی اور مغفرت کا ایک موقع عطا فرما دیا ہے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی توفیق سے حضرت ہر سال حج فرمایا کرتے تھے۔ بعض اللہ والوں کا، بزرگوں کا معمول ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان کے اوپر کہ ان کو ہر سال توفیق ملتی رہتی ہے۔ حضرت بھی پابندی سے ہر سال حج ہوا کرتا تھا۔ حضرت کا بہت کم ناغہ ہوا، اخیر میں پھر علالت کی وجہ سے کچھ ناغے ہوئے، ورنہ مگر ہر سال آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا ایک موقع عطا فرما دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کا اور ہماری اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرما دیا کہ ہم کو حج کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان ولی بننے کا مہینہ ہے، ولایت کا مہینہ ہے۔ ایسے تو ہر مومن ولی ہے، کیونکہ ولایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرے ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ چیز پوری جنت میں ملے گی، مگر اس کا نمونہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں کو ملتا ہے۔ خوف اور غم سے محفوظ رہتے ہیں وہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اسی پر راضی رہتے ہیں، اس لیے خوف اور حزن سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا میں تو خوف کی باتیں بھی پیش آتی ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، غم کے اسباب بھی پیش آتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ تم کسی غم میں مبتلا ہو گئے۔ خوف اور غم سے پوری حفاظت صرف اور صرف جنت میں ہے۔ دنیا میں تو انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے وہاں آدمی، تو اللہ کے جو ولی ہیں جنت میں تو ان کو ملنے ہی والا ہے، خوف سے غم سے بالکل محفوظ۔ اور یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دو باتیں ارشاد فرمائے، ایمان اور تقوی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے دیا ہے۔ روزے اللہ نے فرض فرمائے، کیوں فرض فرمائے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا یہ ولایت کا مہینہ ہے۔ رمضان ولایت کا ایک مختصر راستہ ہے۔ حج کے متعلق بھی، حج بھی ولایت کا مختصر راستہ ہے، کیونکہ انسان حج کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے 5 دن حج کے اصل ہوتے ہیں، 5 دن سفر میں وقت زیادہ گزرتا ہے یا وہاں پر آگے پیچھے وقت گزرتا ہے اللہ کی توفیق سے، مگر اصل حج کے جو ایام ہوتے ہیں وہ صرف 5 دن ہوتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں سب سے قیمتی دن عرفہ کا ہوتا ہے، اور عرفہ کے اس دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جس کو عرفہ کا وقوف ملے اور پھر بھی اسے اپنی مغفرت کا یقین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی مغفرت مانگے۔ تو وہ 5 دن کا سفر حج ہے، اور وہ بھی ولایت کا مختصر راستہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت مل گئی، اور اسی کے لیے سارا حج کا صرفہ ہوتا ہے۔ مگر جن کو اللہ توفیق دے وہ اس وقوف عرفہ کی بہت خاص قدر کریں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہاں، اسی کے لیے تو سارا خرچ ہے، ساری مشقت ہے۔ حرم شریف میں وقت گزر رہا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، نفل طواف ہو رہے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت تو سال بھر حاصل ہو سکتی ہے،
لیکن جو حج کی خاص بات ہے وہ حج کی خاص بات تو وقوف عرفہ میں. اگر آدمی 3 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، 4 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، تو وہ دراصل مسجد حرام کی نمازوں کے لیے اصل نہیں ہے. وہ تو عمرہ سال بھر ہو سکتا ہے، اس سے کم خرچ میں ہو سکتا ہے. وہ تو اصل خرچ ہوتا ہے حج کے لیے ہوتا ہے. اور حج اصل کیا ہے؟ حج ہے عرفہ، الحج عرفہ، حج عرفہ. اور وہ عرفہ کا وقوف ایسی نعمت ہے کہ 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ خرچ کر کے بھی مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی دولت مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. اور وہ ایسی نعمت ہے، مثال کے طور پہ انسان دنیا میں کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو آدمی اپنی مالی استطاعت کے اعتبار سے جتنا خرچ کر سکتا ہے خرچ کرتا ہے. اب آج کل تو کروڑوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو 5 کروڑ دے کے نکلنے کے لیے تیار ہیں، انکم ٹیکس والوں کو دے کے نکلنے کے لیے تیار ہیں، پولیس والوں کو دے کے نکلنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے کے نکلنے کو تیار ہیں. بعضوں کو اتنا مال ملا ہوا ہے کہ وہ اس مقدمے سے نکلنے کے لیے 100 کروڑ دینے بھی تیار ہے کہ آپ 100 کروڑ لے لو، اس سے دے دو. تو جب آخرت کا مقدمہ اور آخرت کی پیشی ہوگی تو وہاں سے چھٹکارے کے لیے 5 کروڑ کیا، دنیا میں جو کچھ ہے سب بے قیمت ہے اس کے سامنے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. جب آخرت کے اندر انسان عذاب میں پکڑا جائے گا تو انسان تمنا کرے گا کہ اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، زمین کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو، سب کو دے کے چھوٹ جاؤں. تو وہاں تو 5 کروڑ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ 5 کروڑ 5 ارب دنیا کا بڑا سے بڑا مالدار ہو، وقت کا قارون ہو، وہ اپنی ساری دولت دے کے بھی مغفرت حاصل کرنا چاہے تو اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. نیکی لینا چاہے تو اس کو مل نہیں سکتی. اگر اللہ تعالی وہاں پر مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیں اور 5 لاکھ خرچ ہو جائیں تو کیا حیثیت ہے 5 لاکھ روپے کی آدمی کو؟ آدمی دنیا میں کسی پریشانی میں پھنستا ہے تو 5 لاکھ دیتا ہے، 50 لاکھ دیتا ہے. آپ چلو جانے دو 50 لاکھ جانے دو، میرے 50 بچ جائیں، آدھے تو بچ جائیں. 1 کروڑ بھی اگر ہے، اور اگر پورے خطرے میں جب نوٹوں کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے صاحب، آدھے چلے جائیں، آدھے مل جائیں، آدھے چلے جائیں، آدھے مل جائیں، ضائع ہو جانے سے تو بہتر ہے. بس ایسے ہی انسان اس وقت تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان. تو اتنی بڑی نعمت اگر 2 4 5 لاکھ تو کیا حیثیت ہے ان 5 لاکھ کی؟ مگر وہ آدمی خرچ کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ اسی عرفہ کے لیے کرتا ہے. مگر جیسے ہمارا رمضان کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو اصل قدر کی چیز ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی اکثر حاضر ہونے والوں کا وقوف عرفہ کے سلسلے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جو اصل مغز ہے، جس کے لیے 35-40 دن کا سارا سفر ہے، آگے کا پیچھے کا ساری مشقت، سارے خرچے جس دن کے لیے ہیں، اس دن دعا کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام نہیں کرتے. دعا میں دل نہیں لگتا کیونکہ دعا کی عادت ہی نہیں بنی، مانگنے کا عادی نہیں بنایا اپنے کو. تو پھر وہاں پر بھی تھوڑی دیر دعا کر کے تھک جاتا ہے آدمی، کھانے میں، پینے میں، باتوں میں، اس میں اس میں. ارے بھائی، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، یہ موقع قیمتی موقع ہیں. تو بہرحال حج بھی ایک مختصر راستہ ہے ولایت کا، رمضان بھی ایک مختصر راستہ ہے ولایت کا. حج تو ہر ایک کی استطاعت نہیں کہ حج کر سکے، اتنا مال نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے. رمضان اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر نصیب فرما رہے ہیں. رمضان آدمی صحیح قدر کے ساتھ گزار لے تو رمضان میں بھی یہی خوشخبری ہے، یہی مژدہ ہے. کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، ایک روزے دار کو اخلاص کے ساتھ افطار کرا دے تو مغفرت مل جائے، اور راتوں میں نماز پڑھے تو مغفرت مل جائے، دن میں روزے رکھے مغفرت مل جائے، مگر نیت صحیح کر کے رکھے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرے، ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کو ڈھونڈے، اس کا اہتمام کرے،
تغفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، اوسط حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ تو یہ مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، نفع کا مدار اس پہ ہے۔ باقی باتیں احادیث شریفہ تو بار بار سامنے آتی رہتی ہیں، مختلف موقعوں پر سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے عوام کو بھی اس کے مضامین یاد ہیں، لیکن ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم عمل کریں، ہم قدر کریں، ہم رمضان کا وقت صحیح استعمال کریں اور اپنے کو گناہوں سے پوری طرح سے بچائیں، کیونکہ رمضان میں جو کام اللہ نے فرض فرمایا وہ روزہ ہے، اور روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی اخلاقی تربیت کرے اور اپنی آنکھوں کی اور زبان کی خاص طور پر اور تمام اعضاء کی حفاظت کرے۔ روزے میں اس کا اہتمام ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، جھوٹے کام نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر کے رکھے۔ روزہ تو اس لیے ہے کہ آدمی اپنی زبان کو صحیح کرے، اپنی آنکھ کو صحیح کرے، اپنے اعضاء کو صحیح کرے، اپنی غلط عادتوں کو چھوڑے۔ روزہ اس کے لیے ہے۔ گالی کی عادت ہے تو رمضان میں وہ عادت چھوٹ جانی چاہیے، جھوٹ کی عادت ہے تو وہ چھوٹنی چاہیے، غیبت کی عادت ہے تو وہ چھوٹنی چاہیے۔ رمضان اس کے لیے ہے، اپنی اخلاقی تربیت کے لیے ہے۔ آدمی اپنے وقت کو فارغ کرے، لوگوں سے یکسو ہو جائے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے یہ مہینہ، بازاروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بہترین مہینہ بہترین جگہ مسجد میں گزارنے کے لیے ہے، بدترین جگہ بازار میں گزارنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور مقبول رمضان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ رمضان کی صحیح قدر کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔